بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم احباب، قرآن مجید کی تلاوت اور اس کی تعلیم کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من علم آیۃ من کتاب اللہ عز وجل کان لہ ثوابها ما تلیت، یعنی جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی، قرآن مجید کی ایک آیت کی تعلیم دی تو اس کا ثواب اس کو اس وقت تک ملتا رہے گا جب تک اس آیت کی تلاوت کی جائے گی۔ اس حدیث کے اندر قرآن مجید کی تعلیم اور اس کی تلاوت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، اس کائنات کے اندر روئے زمین پر موجودہ وقت میں قرآن مجید کی تعلیم اور اس کی تلاوت یہ سمٹ کر کے صرف مسجد اور مدرسے تک رہ گئی ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ لوگوں کا نظریہ یہ ہو گیا ہے کہ قرآن مجید کو سیکھنا یا اس کی تلاوت کرنا، اس میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، یہ صرف امام کا کام ہے، مولوی کا کام ہے یا اس کے پڑھنے والوں کا کام ہے۔ ماحول دیکھیں، خاص طور پر گھروں کا ماحول، گاؤں کا ماحول، قرآن مجید الماریوں میں رکھا ہوا ہے، اس کی تلاوت کی توفیق نہیں مل رہی ہے، اس پر دھول اٹے ہوئے ہیں، کپڑے میں سمیٹ کر کے بڑی خوبصورتی کے ساتھ لوگ الماریوں میں رکھے رہتے ہیں، سال سال بھر انہیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کر لیں الا کہ رمضان میں۔ حالانکہ اس طرح سے قرآن کے ساتھ کرنا یہ قرآن مجید کو چھوڑ دینا ہے۔ اس کے خلاف کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ رسول کہے گا، وقال الرسول، ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں امت کے لیے شکایت کریں گے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ وقال الرسول یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری اس قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ رکھا تھا۔ قرآن مجید کو چھوڑنا ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی جب تلاوت کی جاتی تھی تو کفار شور مچاتے تھے، ہنگامہ کرتے تھے تاکہ کوئی اس کو سنے نہ، سمجھے نہ، تو یہ بھی قرآن مجید کے چھوڑنے میں شامل ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں غور و فکر نہ کرنا، تدبر نہ کرنا، اور اسی طرح سے اس کی تلاوت نہ کرنا، یا قرآن مجید جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیتا ہے ان چیزوں کو عمل میں نہ لانا، یا قرآن مجید جن چیزوں سے روکتا ہے اس سے نہ رکنا، یہ سب جو ہے قرآن مجید کو چھوڑنے میں شامل ہے۔ تو قرآن مجید کی توجہ دلانا جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنا۔ آپ گھروں کا ماحول دیکھیں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، قرآن مجید کی تلاوت 24 گھنٹے میں کتنی ہو رہی ہے۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ دیکھیں گھر گھر میں آسیب، جادو، جنات، شیاطین کا بسیرا ہے۔ لوگ شکایت کر رہے ہیں شیطان پریشان کر رہا، خبیث پریشان کر رہا، جنات پریشان کر رہا ہے، یا کہیں نہ کہیں قرآن مجید کی تلاوت کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کو تلاوت کرنے کی توفیق دے، آمین۔